رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر رمضان المبارک کے مہینے کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے استقبال رمضان کا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بھی استقبال رمضان کی آپ تلقین فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر عمل کا اجر بہت زیادہ کر کے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں بنسبت عام مہینوں کے۔ اس لیے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور فطرہ وغیرہ ادا کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میرے بڑوں کا کوئی کمال نہیں، میری تعلیم کا، میری عقل اور سوچ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جنہیں مال سے نوازا ہے انہیں پھر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو جو مال اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو۔ اسلام ایک بہت ہی بہترین اور ایک بہت ہی عدل و انصاف پر مبنی مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کو ایک مکمل دین اور ایک مکمل ضابطۂ حیات دے کر مبعوث فرمایا۔ اب اسلام کے اس زکوٰۃ والی اور انفاق فی سبیل اللہ والی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس نظام کو کیسے بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، وہ انہیں دے جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس کم ہے۔ اور مغربی طاقتیں اور مغربی قوتیں انہوں نے سود کے نظام کو رائج کر کے اس نظام کو غیر متوازن کیا۔ سودی نظام میں جو شخص امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں اور اس نظام کو تھوڑا سمجھیں اور پڑھیں کہ یہ جو آج ایک سودی نظام پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، یہ
اور اس نظام کے جو نقصانات ہیں وہ بھی یقیناً آپ کے سامنے ہیں۔ اور بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سود سے مال میں خسارہ ہوگا اور زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ساری آیات اس پر موجود ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، اور اس انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ زکوٰۃ جو آپ پر واجب ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو نفلی صدقات ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ان سب سے ہٹ کر ویسے ہی کسی غریب مسکین فقیر کے ساتھ تعاون کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، مجاہدین میں اور مدارس میں اور دیگر، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں سخت عذاب کی بشارت دیجیے۔ ان لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے جو لوگ صرف جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فقراء اور مساکین پر خرچ نہیں کرتے، اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یتیموں پر اور بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے، صرف انہیں جمع کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور کل قیامت کے دن فرمایا کہ اس مال کو اور اس چاندی کو، اس سونے کو اور ان خزانوں کو جو جمع کرتے ہیں، یوم یحمیٰ فی نار جہنم، انہیں تختی بنا کر جہنم کی آگ میں انہیں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکویٰ بہا، اور پھر انہیں ان کی پیشانیوں سے ان تختیوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو ان گرم کی ہوئی تختیوں سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو ان سے داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو اس خزانے کو جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ اور اس طرح کی بے شمار آیات قرآن مجید میں ایسی ہے کہ جن میں انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فائدے اور نہ خرچ کرنے پر وعیدیں اور اللہ کی طرف سے عذاب۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں یہ جذبہ کس قدر پایا جاتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرات صحابہ انتہائی پریشان ہو گئے، اور انہیں بہت زیادہ تشویش ہونے لگی کہ یہ تو جو مال ہمارے پاس موجود ہے، حالانکہ صحابہ کرام تو خرچ کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں
صحابہ کرام کو بہت شدید تشویش ہونے لگی کہ یہ جو ہم مال ہمارے پاس موجود ہے، کل قیامت کے دن تو جب یہ اس کا حساب ہوگا تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو بہت سارے صحابہ پریشانی کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر اپنی اس تشویش کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تشویش تو مجھے بھی ہے، لیکن اب اس تشویش کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے بھی اور بہت سارے صحابہ کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت تشویش ہے کہ یہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس کا ہم کیا کریں گے، اور اس پر تو سخت وعید آئی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تشویش کا حل یہ ہے کہ جو زکوٰۃ تم پر اللہ نے فرض کی ہے وہ اس میں سے نکالو۔ جب زکوٰۃ آپ اس میں سے ادا کر دو گے تو یہ زکوٰۃ تمہارے بقیہ مال کو بھی پاک اور صاف کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے اور تینوں انتہائی قیمتی اور زندگی گزارنے کے لیے ایک فارمولہ اور بات ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ قیمتی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا الامواج البلاء بالدعاء۔ 3 جملے ارشاد فرمائے کہ اپنے مال کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کا بقیہ مال محفوظ ہو جائے گا، وہ پاک اور صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اور یہ بات اٹل ہے کہ جس شخص نے اللہ کا حق ادا کر دیا اور زکوٰۃ پر جس طرح اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور بلا چونچرا اور بغیر کسی تعویل کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی، اپنے مال کو صاف کیا ہے، کبھی اس کے مال کو اللہ نقصان نہیں دیتے، کبھی اس کے مال پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کبھی اس کے مال سے کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دیا اس نے اپنے بقیہ مال کو محفوظ کر دیا۔ اور آپ تحقیق کرو کہ جس کے مال میں نقصان ہوا یا ڈاکہ پڑا یا چوری ہوئی یا کسی طرح بھی اس کے مال میں نقصان ہوا، اس نے کہیں نہ کہیں ضرور زکوٰۃ دینے میں کہیں سستی اور کوتاہی کی ہوگی۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول فرمائے کہ زکوٰۃ سے آپ کا مال صاف بھی ہوا، آپ کا مال محفوظ بھی ہوا، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سے کوئی بات زیادہ قیمتی اور اٹل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ آج یہ عمل بالکل پایا ہی نہیں جا رہا۔ بیماری گھر میں آئی کسی کو تو سب سے پہلے خیال جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تو اسے شفا ملے گی اور اس کی بیماری اور مرض ختم ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ بیماری آنے پر سب سے پہلے صدقہ دو۔ اس صدقے کی وجہ سے اور اس صدقے کی برکت سے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماتے۔ پہلا عمل، بیماری آئی تو فوراً کسی غریب فقیر مسکین کو صدقہ دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے میرے مریض کو شفا عطا فرما۔ اور تیسرا جملہ جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا الْأَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ،
جو بلائیں اور آفات اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ موجے اور یوں سمجھو کہ بہتے ہوئے ہماری طرف یہ آفات اور بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا سد باب اور ان بلاؤں اور ان آفات، ان مصیبتوں کی جو ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ دعا کے ذریعے ڈالو۔ تو پھر حضرات صحابہ کو وہ تشویش کم ہوئی، اور تو حضرات صحابہ سے وہ جذبہ جو ہمیں ملتا ہے، اس جذبے کا کچھ حصہ بھی اگر ہمارے اندر موجود ہونا تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو کہ براہ راست حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، براہ راست قرآنی تعلیمات جنہیں حضور علیہ السلام سے ملا کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب ترین مال میں سے، اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی، جب یہ نازل ہوئی، تو حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آنے لگ گئے، اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے پاس تو بہت ساری قیمتی اموال ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور روایت میں آتا ہے مسجد نبی کے بالکل سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اور جو کھجوروں سے لبالب بھرا ہوا اور بہت زیادہ آمدن اس باغ سے ملا کرتا تھا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جو مالدار ترین صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا بیرحا کے نام سے، اس کا پانی بہت زیادہ میٹھا، اور بعض اوقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کنویں پر تشریف لاتے، اور وہ پانی آپ بہت شوق سے پیتے تھے اس کنویں کا، اور وہ پانی آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ بسا اوقات تعریفیں بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابو طلحہ کے کنویں کا پانی بڑا خوبصورت اور بڑا میٹھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول مجھے اپنے تمام اموال میں سے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک اپنے قیمتی اور محبوب مال میں سے خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول میں اس پورے باغ کو اور اس میں موجود یہ کنواں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمائے سبحان اللہ، ابو طلحہ یہ قیمتی باغ سوچ لو۔ عرض کی اللہ کے رسول اس آیت کے بعد تو میں یہ باغ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کے سارے رشتہ داروں کو بلایا جو کمزور تھے مال میں، وہ باغ سارا ان میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا ایک قیمتی گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، اور مسجد نبوی کے باہر باندھا اور اندر تشریف لائے۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے اپنے سارے اموال میں سب سے زیادہ محبت اس گھوڑے سے ہے، اس آیت کے بعد اس گھوڑے کو میں گھر میں رکھنا نہیں چاہتا، اللہ کے رسول اسے آپ صدقہ کر دیں۔ تو حضرات صحابہ جوق در جوق حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے گئے اور اپنا قیمتی اور محبوب مال، آج ہم کیا کرتے، اگر کسی کو دینا بھی ہے تو وہ نوٹ نکال کے دیتے جو پٹا پرانا ہو۔ یہ ہم سب اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم
ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے، اس لیے کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں۔ تو یہ آج ہمارے ایمان کی کمزوری اور حضرات صحابہ کی تعلیمات سے دوری کے سبب آج ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آج ہم روتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، آج ہم روتے ہیں کہ گھر میں خوشی نہیں ہے، کھانے میں اور مال میں برکت نہیں ہے، تنخواہ ملتی ہے اس میں برکت نہیں ہے، تجارت چلا رہے ہیں، کاروبار صحیح چل رہا ہے لیکن آمدن میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت اس لیے نہیں ہے، اس میں چین اور سکون اس لیے نہیں ہے، اس میں برکت اور وہ سکون نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ہم نے زکوٰۃ کا جو حق ہے نا وہ ادا نہیں کیا۔ تو حضرات صحابہ کرام کا یہ جذبہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے کے تاجر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینے میں بہت سخت قحط پڑ گیا، اور یہاں تک کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن کچھ خریدنے کی چیزیں نہیں ہیں، اتنی شدید قحط۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ ملک شام سے آنے والا تھا جس میں بہت سارے کھانے پینے کی اشیاء اور تقریباً کوئی 100-150 اونٹوں پر مشتمل قافلہ۔ مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ حضرت عثمان کے پاس چلتے ہیں اور جا کر ان سے کہتے ہیں کہ یہ مال جو آپ کا آ رہا ہے ہم آپ کو دگنی قیمت دیں گے، یہ ہمیں دے دو۔ تو سارے تاجر جمع ہو گئے اور بڑے خوش تھے کہ آج تو حضرت عثمان سے سودا کریں گے، جب دگنی قیمت کا کہیں گے تو وہ بھی خوشی خوشی ہمیں دیں گے، اور مدینے کے تاجر ہے ہی ہم اور ہے کوئی نہیں خریدنے والا۔ تو حضرت عثمان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جو آپ کا قافلہ آ رہا ہے یہ ہمیں بیچ دے، ہم دگنی قیمت دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تم دگنی قیمت دے رہے ہو، مجھے تو اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم 3 گنا زیادہ، انہوں نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، انہوں نے کہا چلو 4 گنا، حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ تاجر بھی حیران پریشان کہ یہ زیادہ دینے والا ہے کون، اور وہ عاجز آ گئے، کہنے لگے آپ بتائیں تو صحیح کون ہے، کتنا آپ کو دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے 10 گنا منافع مل رہا ہے اس پر۔ وہ تاجر ہکے بکے رہ گئے کہ وہ کون ہے اتنا بڑا سخی جو آپ کو 10 گنا زیادہ اس قافلے پر دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ میرے اللہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے راستے میں ایک نیکی لے کر آئے گا میری رضا کے لیے یا میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا میں 10 گنا اسے دوں گا بڑا چڑھا کر۔ تو فرمایا مجھے تو میرا اللہ دے رہا ہے، اور جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا اس قافلے پر جتنا مال تھا وہ سارا مدینہ کے فقراء کے، مدینہ منورہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا، اور وہ جتنے اونٹ تھے انہیں بھی ذبح کروا کر ان کا گوشت بھی پورے مدینے میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا مجھے تو 10 گنا مل رہا ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، حضور نے فرمایا نا ایک موقع پر جب گھر تشریف لائے، گھر میں گوشت آیا ہوا تھا بکرے کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ سے ام المؤمنین سے کہ اسے تقسیم کر دو۔ حضور مسجد تشریف لے کے جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے، 1 دستی بچ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ جو 1 دستی ہمارے پاس بچ گئی ہے نا یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا، اصل مال وہ بچائے ہمارے لیے جو آپ نے تقسیم کر دیا غریبوں میں، وہ مال ہمارے لیے جمع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہم کھا لیں گے یہ تو ضائع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مال وہی ہے جس نے استعمال کر دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، ورنہ جو بچا کچا وہ تو پیچھے وارثین بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
حالانکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، ضروری تب ہے جب آپ کے مال پر سال گزر جائے، جب آپ صاحب نصاب بن جائے. اور اس نصاب کو سمجھنے میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس پیسے پر زکوٰۃ ضروری ہے جو پورا سال پڑا رہے ہمارے پاس. بھائی پورا سال پیسے کو کون رکھتا ہے آج کل؟ مطلب یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نصاب پر سال گزر جائے. زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج بیت اللہ. تو یہ جو 5 ستون ہیں نا اسلام کے، ان میں ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. اور نصاب کیا ہے؟ اور یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا وہ زکوٰۃ دیں گے، باقی نہیں. یہ 7.5 تولہ سونا اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس صرف سونا ہو اور سونے سے ہٹ کر 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہ ہو، تب زکوٰۃ نصاب جو ہے وہ سونا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے اور آپ کے پاس نقدی رقم بھی ہے، آپ کے پاس چاندی بھی ہے، تو پھر ان سب کو ملایا جائے گا. پھر نصاب بنے گا 52.5 تولہ چاندی. اور اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 69,000 کچھ روپیہ. یعنی آپ 80,000 روپے سمجھو آپ نصاب ہے. 80,000 سے کچھ کم بن رہے، لیکن فگر 80,000 اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. اب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 80,000 روپے یا اس سے زائد ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. اور اس پر سال گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر 1 رمضان المبارک کو آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ 80,000 یا 80,000 سے اوپر ہے، تو آپ صاحب نصاب بن گئے. اب اگلے سال 1 رمضان تک آپ صاحب نصاب ہی رہے، اور اس میں مال مزید آتا بھی رہا، جاتا بھی رہا، آتا بھی رہا، جاتا بھی رہا. تو اگلے سال 1 رمضان کو آپ حساب کریں گے کہ اس وقت میرے پاس موجودہ مالیت کتنی ہے. اگر وہ 1 لاکھ ہے تو آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر وہ 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر وہ 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور مثال کے طور پر 1 رمضان سے 1 دن پہلے آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، اور اسی دن رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے آپ کے پاس 5 لاکھ اور آ گئے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میرے پاس تو 5 لاکھ تھے، میں 5 کی، یہ 5 پر تو سال نہیں گزرا. نہیں، 1 رمضان سے پہلے آپ کے پاس جتنا مال آتا جائے گا، 1 رمضان کو آپ اس سارے مال کا حساب کر کے آپ اس کا زکوٰۃ ادا کریں گے. اور زکوٰۃ کتنی اللہ نے مقرر کی ہے یار؟ 100 روپے پر 2.5 روپے. یعنی آپ کے پاس اگر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ پر آپ 2500 روپے زکوٰۃ دیں. یہ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اتنی کم مقدار میں اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. اگر اللہ فرماتے کہ نصف اور نصف 50 لاکھ میں 50,000 زکوٰۃ دینا فرض ہے، دینا تو تب بھی ہوتا ہم نے. تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں کوئی بھائی ہماری کمی کوتاہی اور سستی نہ کرے، اور اس میں ہیلے بہانے نہ کرے، بلکہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، اس سے آپ کے مال میں برکت آئے گی. اور آج کل کے دور میں زکوٰۃ کے مصرف، مدارس جہاں طلبہ پڑھتے ہیں، مدارس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور شہداء کے جو یتیم بچے اور بیوائیں، ان کی گھروں کی کفالت کرنے والے، انہیں آپ دے سکتے ہیں. اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو غریب فقراء مساکین ہیں، انہیں آپ دے سکتے ہیں.
لیکن ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے اس کی طرف میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کی زکاتیں خراب ہو رہی ہے، اور وہ آج کل آپ دیکھتے ہیں روڈوں پر بڑے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے JDC کے. JDC کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، اور آپ اپنی زکوٰۃ کو خراب کر رہے ہیں. ایک تو یہ JDC کے نام کو آپ دیکھ کے جعفریہ ڈیزاسٹر الائنس، یہ بذات خود اس فرقے اور اس طبقے کی ایک الائنس ہے جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب ایک زکوٰۃ کا قانون بنا کہ بینکوں سے ہی زکوٰۃ کاٹی جائے گی، تو اس طبقے نے پورے پاکستان میں روڈوں کو بلاک کر کے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہمارے ہاں تو زکوٰۃ ہے نہیں، یہ خمس کے قائل ہے، خمس دیتے ہیں. اور جن کے مذہب میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جو خود منکرین زکوٰۃ ہے، وہ آپ کو کیسے آپ سے زکوٰۃ لے رہے ہیں؟ اور آپ کے مال میں سے مال لے کر، آپ کی زکوٰۃ سے زکوٰۃ لے کر، یہ بات اداروں کی فہرست پر موجود ہے کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی اور ملک پاکستان میں خون خرابے کے استعمال کے لیے یہ مال استعمال ہو رہا ہے. اور بڑے بڑے روڈوں پر پینافلیکس لگا کر ہمارے سنی بھائیوں کی زکوٰۃ کو خراب کیا جا رہا ہے. اور 2-4 پیکٹ 1000 1200 کے بنا کے 2-4 تصویریں بنوا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے. اس لیے ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ آپ تک ہم پیغام پہنچائیں کہ کہیں آپ کا مال خراب نہ ہو، آپ کی زکوٰۃ خراب نہ ہو. اس لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے ہی نہ جو مشکوک ہو اور جن پر آپ کو مکمل اعتماد اور بھروسہ نہ ہو. اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ خراب نہ کریں. JDC اور اس جیسے دیگر دارالعلوم کراچی کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے کہ جو انجمنز یا جو تنظیمیں یا جو لوگ اس وجہ سے وہ رفاہی کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے عقائد خراب کرے، لوگوں کی نظریات خراب کرے، لوگوں کو اسلام سے دور کرے، ایسے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، JDC ہو یا کوئی بھی ہو، انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے. دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے اور دیگر بڑے مدارس کا فتویٰ موجود ہے. اس لیے آپ حضرات زکوٰۃ دینے میں اس بات کی ضرور احتیاط کریں. اور باقی رمضان میں جہاں بہت سارے اعمال ہم نے کرنے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اعمال کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مالی عبادت میں بھی پرزور جو ہے وہ زیادہ اس میں حصہ لینا ہے، اور اپنے مال میں سے یتیموں، فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب